کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ کہا ایران کے خلاف آپریشن میں کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے امریکی طیاروں کو مار گرایا۔ پائلٹ طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا امریکی لڑاکا طیاروں کو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر حملے جاری۔ ہفتے سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق حملوں میں 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صوبہ فارس میں امریکہ اسرائیل حملوں میں 35 افراد شہید۔ اسرائیل کا ایران میں نیتنز کی جوہری تنصیب پر حملہ۔ وینا میں ایرانی سفیر کی تصدیق۔ عالمی جوہری ادارے نے کہا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیب کے تباہ یا اسے نشانہ بنانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ ایران کے تل ابیب، حائفہ، مشرقی بیت المقدس پر میزائل حملے۔ انقلابی گارڈز کا اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان۔ جنوب اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں زخمیوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس۔ نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دینے کا فیصلہ۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کسی کو ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی مذمت۔ کہا کہ کل عدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو افغانستان کے خلاف آپریشن بریفنگ۔ کہا ہمارے پاس افغان سرزمین سے دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ قطر نے مذاکرات کی درخواست کی، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ استنبول مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کی کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کے جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج سائٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کے مطابق اب تک کارروائی میں افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف نعرے۔ سری نگر میں کرفیو کے باوجود مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ مودی اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ بٹمالو، HMT اور نوگام میں مظاہرین نے بھارتی فورسز میں پتھراؤ کیا۔ قابض بھارتی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی۔ اور متحدہ عرب امارات میں فلائٹ آپریشن شروع۔ ابوظہبی سے پہلی پرواز لندن روانہ۔ ایمسٹرڈیم اور پیرس کے لیے پروازیں بھی روانہ ہوئیں۔ سعودی شہر راس نورا میں ریفائنری پر ایران کا ڈرون حملہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ PNSC چارٹر جہاز پر تیل کی لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ راس نورا پورٹ سے متصل ریفائنری بند کر دی گئی۔ محدود آگ پر قابو پا لیا گیا۔ راس نورا دنیا کی سب سے بڑی تیل ایکسپورٹ پورٹ ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق آرامکو کی راس نورا تنصیبات کے قریب 2 ڈرونز مار گرائے گئے۔ راس نورا پر حملے کے نتیجے میں کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ ایران کے چین سے میزائل خریدنے کی رپورٹ درست نہیں، چین کی تردید۔ تہران میں ایک چینی شہری ہلاک ہونے کی تصدیق۔ چینی شہریوں کو جلد از جلد ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملوں کی مذمت۔ مذاکرات میں سعودی کی پیشکش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین کو امریکی فوجی کارروائیوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ چین بدنیتی پر مبنی قراردادیوں کی مذمت کرتا ہے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کو تیار ہے۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے پہلے حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا ہو۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔
خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس موجود نہیں تھی۔ اتوار کو کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا ہے۔ ایک روز قبل اعلیٰ حکام نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے حملوں کا فیصلہ جزوی طور پر اشاروں کی بنیاد پر کیا کہ ایران ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج پر پیشگی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ڈیرن جانسن نے کہا کہ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام ایران کے خلاف امریکہ کی قیادت میں کیے گئے فوجی حملوں پر کانگریس کو بریفنگ دیں گے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ آج کاروبار کا آغاز 100 انڈیکس میں 15,344 پوائنٹس کی کمی سے ہوا، جس کے بعد کاروبار معطل کر دیا گیا۔ کاروبار دوبارہ شروع ہونے کے بعد نسبتاً بہتری۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس منفی 10,400 پوائنٹس کم ہو کر 1,57,737 پر آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ سے دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز میں بھونچال۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم 80,320 پر آ گیا۔ نفٹی 50 213 پوائنٹس کم ہو کر 24,965 پر۔ جاپان اسٹاک مارکیٹ میں بھی 1.9% کمی۔ کورین اسٹاک مارکیٹ 2% گر گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمت میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت میں 5.79% اضافہ۔ خام تیل کی قیمت میں $4.22 اضافہ، $77.09 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت $100 تک پہنچ سکتی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے پر وزیر اعظم کی جانب سے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی سمیت دیگر حکام شامل۔ کمیٹی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی۔ پیٹرولیم سپلائی متاثر نہ ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ طویل جنگ کی صورت میں معاشی اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں معاشی ٹیم کی IMF کے وقت سے ملاقات۔ وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ، حکام وزارت اور دیگر حکام شریک۔ مذاکرات میں گورننس، کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ اور نیشنل فسکل پیکٹ کے نفاذ پر بات ہوگی۔ صوبائی ملازمین کے اثاثات کے گوشواروں اور ٹیکس ریٹرنز پر اپڈیٹ مانگی جائے گی۔ کرپشن رسک اسیسمنٹ رپورٹ پر پیش رفت کی تفصیلات بھی IMF کو فراہم کی جائیں گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات صوبوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تجویز بھی شامل۔ مذاکرات 11 مارچ تک جاری رہنے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ایران کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ عالمی برادری سے انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کی ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ بانی PTI کا آنکھ کے علاج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ بانی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے بانی PTI کے علاج کے لیے درخواست دائر کر دی۔ بانی PTI کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے اور ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کو رسائی دینے کی استدعا۔ کراچی میں PIDC چوک سے MT خان روڈ کا پل کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ MT خان روڈ پر سلطان آباد میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ بودھ بیسن سے مائک اور لاچی بائی پاس کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ شارع فیصل پر FTC کے پاس رکاوٹیں ہٹا کر ٹریک کھول دیا گیا۔ ٹریفک پولیس جبکہ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ اور ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی۔ تفتان بارڈر پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اب تک 70 سے زائد پاکستانی شہری ایران سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔